ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے. ہماری آخری سیگمنٹ ہے اور مجھے ایک بہترین سوال سلیم صافی صاحب نے بریک کے اندر دیا ہے جس کی وجہ سے ہم نے تھوڑی تاخیر سے سیگمنٹ شروع کی ہے. حاجی صاحب آپ فارن افیئرس کمیٹی کے رکن ہیں. یہ اگر آپ کے اختیارات میں نہیں ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ تو پھر کس کے ہاتھوں میں؟ ایک تو غلط فہمی ہے شاید آپ کی بھی کہ یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہیں کوئی فیصلے کرتی ہیں. ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں, ہم اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں. دیکھیں فیصلے ہمیشہ کیبنٹس کرتی ہیں. ہم تک وہ فیصلے ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں اور ان کی اچھائیوں برائیوں کو ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں, ہم اپنی ریکمنڈیشن دیتے ہیں. لیکن حکومت باؤنڈ نہیں ہے. اس حکومت سے سب سے بڑی غلطی جو ہوئی ہے اور جس کا اظہار میں نے کیا ہے کہ اس نے اپنی فارن پالیسی پارلیمنٹ کو لا کے کہا کہ فیصلہ کرو. یہ غلطی ہے, یہ بہت بڑی غلطی ہے. میں بتاتا ہوں, پارلیمنٹ میں اپوزیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اپوزیشن کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے, ایک اپنا سوچ ہوتی ہے وہ, اور حکومت کی اپنی رائے ہوتی ہے. اگر حکومت اپنا پروگرام اپوزیشن کی سے پوچھ کے کرے گی تو پھر تو حکومت ہی رہی, اور پھر حکومت وہ کچھ نہ کر سکے. اور نتیجہ آپ نے دیکھا, نکالا ہے, نتیجہ دیکھا آپ نے. نتیجہ کوئی میری بات سنیں, پارلیمنٹ نے کہا کہ ان شرائط کے ساتھ ہم یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا, نیٹو سپلائز روک دیں, بند کر دیں. اس کی بات سنیں. اور وہ کیا ان پہ عمل ہوا؟ کیا ان پہ عمل ہوا؟ میں یہ سمجھتا نہیں ہوا نا حاجی صاحب. میں اس لیے کہ اس حکومت سے یہ غلطی ہوئی کہ اپنی فارن پالیسی پارلیمنٹ سے پوچھ, پارلیمنٹ کو نہیں, نو, پارلیمنٹ اس کی فارن پالیسی پہ ڈیبیٹ کر سکتی ہے, کرٹیسائز کر سکتی ہے. جوائنٹ ریزولوشن آئے, یہ تو یہ غلط ہوا ہے, یہ سب غلط ہے. میں تو برے میرے ساتھی باز مان جائیں گے, میرے اپنے یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے یہ کہتی ہے کہ ہر فیصلہ ہمارے پاس آ گیا ہم اسے ویٹ کریں گے. یہ کیوں؟ حکومت کی اپنی ڈیفنس کمیٹی ہے, کابینہ کی ڈیفنس کمیٹی. حکومت رسپانسبل ہوتی ہے, کمیٹیاں رائے دے سکتی ہیں لیکن بائنڈنگ نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. یہ عدیل صاحب کہتے ہیں آخری جملہ انہوں نے کہا کہ حکومت رسپانسبل ہوتی ہے. اسی پہ میں ان کو پکڑتا ہوں کہ ان کی پارٹی ہے ماشاءاللہ, یہ جو پریزنٹ پالیسی چل رہی ہے اس ریجن میں ان کے سخت مخالف ہے. ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کے مخالف ہے. باچا خان ریکارڈ پہ ہے جو انہوں نے کہا, ولی خان ریکارڈ پہ ہے, سب پارٹی لیڈر ریکارڈ پہ ہے کیا کیا کہا ہے. تو اب حکومت میں ہوتے ہوئے اگر ان کی بات نہیں سنی جاتی تو پھر کم از کم حکومت تو چھوڑ دیں. صافی صاحب نے وجہ دی تھی لاسٹ ٹائم. حاجی صاحب پلیز, میری بات سنیں, ان سے بعد میں پوچھیں کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ مجھے کوٹ کیا ہے, میرے حوالہ دیا ہے. میں نے کب کہا کہ بات نہیں سنی جاتی؟ اب میں کہہ دوں آپ کو کہ میں نے اور ہم نے جب فارن منسٹر کو بلایا تو انہوں نے بھی ہم سے کہا کہ فارن پالیسی شاید بعض معاملوں میں ہم بناتے ہیں. اب بات یہ ہے صافی صاحب, پہلے آپ کے کامنٹ سے یہ آپ نے بتایا تھا کہ حکومت میں اس وقت اے این پی کیوں ہے, وہ انگریز مخالف جماعت ہے. اس سے ذرا ایلیبریٹ کیجیے گا پلیز. وہ ایک ان کا موقف ہے. نہیں سر, وہ آپ سے پوچھ رہا تھا, آپ نے کہا ہم سے پوچھیں تو ہمیں ان سے. حکومت میں ہم کیوں شامل ہیں الگ بات ہے. حکومت میں کیوں شامل ہے الگ بات ہے, بالکل. صافی صاحب کی رائے لے رہا ہوں. میں ایک اس کے بعد لے, وہ ایک زبردست منسٹری ہے نا مقابلے. دیکھیں ایک پروگرام کے تحت ہم شامل ہوئے. ہمیں پروونشل اٹارمی چاہیے تھی, اپنا نام چاہیے تھا. نیشنل فائنانس کمیشن میں ہمیں 4.5 ارب روپیہ خرچ ہو گیا اسٹیشنری بدلتے ہوئے, اور اس کے علاوہ ہمیں جتنی بھی میکسیمم صوبائی خود مختاری تھی جو ہمیں ملی ہمیں چاہیے تھی, ہم نے اپنا ایک پولیٹیکل بارگین کیا تھا. وہ اگلے الیکشن میں آپ کو عوام نوازے گی. عوام اب نوازے گی یا نہ نوازے گی وہ عوام کا کام ہے. بالکل. محض 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں کسی جگہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ طاقتور ہوتی ہے, کسی جگہ کم ہوتی ہے. یہ ایاز وزیر صاحب ممالک میں مختلف میں سفیر رہے, ان کو پتہ ہے. امریکہ میں بھی اس وقت ان کی فوج اور ان کی CIA کو بڑا ایک کلیدی رول ہوتا ہے ان کے ڈیسیجنز میں اور ان کی پالیسیز میں. لیکن ظاہری بات ہے کہ دنیا کے سامنے بھی پہلے اگر گالی پڑتی تھی تو بش کو پڑتی تھی, اور اگر کوئی اس کا اپریشیٹ کرتا تو بش کو کرتا تھا. آج بھی اوباما کو کریں گے. پاکستان کے اندر جو پالیسی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے اگر ان کے بقول, آج باہر کی دنیا میں آج بھی نیم کانفرنس میں زرداری صاحب بیٹھے ہیں, اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے. اور ان کی کابینہ کی ایک رکن حنا ربانی کر صاحبہ بیٹھی ہے, باہر بھی اس کو پیش کرتی ہے, اور میرے اور آپ کے سامنے بھی انہوں نے آ کے اس کو پیش کرنا. اس کا ملبہ اٹھانا ہے. ایک منٹ جی, میں اگر کسی چیز میں میرا رول نہیں ہے, میری بات نہیں سنی جاتی,
تو پھر آ کے قوم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہ رہا تھا, مجھے نہیں کرنے دیا گیا. نمبر 1. نمبر 2, آج میں یہ مانتا ہوں سب سے بڑے سفرر بھی یہ لوگ ہیں, جتنے MP کے لوگ مر گئے قربانیاں دے دی, ٹھیک ہے. دوسری بات کہ یہ لوگ پختونوں کی سیاست کر رہے ہیں, یہ ساری آگ جو انہوں نے کہا نا سارے آ کے پختونوں کے گھر میں ہو گئی ہے. تیسری بات, ان کا ایک ہسٹوریکل رول تھا. آج اگر MQM یا پنجاب کی کوئی پارٹی آ کے وہ رول پلے کرنا چاہتی ہے, افغانستان میں ان کی ایک ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. مسئلہ افغانستان سے جڑا ہوا ہے. باچا خان صاحب کا اور خان عبدالولی خان صاحب کا, ان کا آج بھی ایک عزت احترام ہے وہاں پہ, یہ کام بھی یہ کر سکتے تھے. پھر ادھر آ کے فورن افیئرس کی کمیٹی جو پارلیمنٹ کی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے محترم اور ان کے لیڈر کو فیڈرل منسٹری کا سٹیٹس بھی ملا ہوا ہے, وہ کمیٹی فورن افیئرس کی وہ چیئرمین شپ بھی ان کی پارٹی کے حصے میں آ گئی. فوجی لیڈرشپ اس پورے عرصے میں بار بار یہ اعلان کر رہی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ فیصلہ کرے, ہم نے سرنڈر کر دیا ہے. حاجی صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ فورن پالیسی کی نیٹی گریٹی جو ہے پارلیمنٹ نہیں بناتی, میں نے خود بھی اس کو اپوز کیا تھا, جس طرح انہوں نے یہ نیٹو سپلائی کی بندش کے بعد وہ پارلیمنٹ میں کر دیا. لیکن ڈائریکشن پارلیمنٹ دیتی ہے اور نگرانی بھی پارلیمنٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. ان کی مرضی کے مطابق کئی مرتبہ وہ لوگ پارلیمنٹ میں آئے اور بعد میں جو کچھ ہوتا تھا وہ 2 مئی کے بعد تھا یا اس کے بعد تھا, انہوں نے اس لائن کو انڈورس کیا. ہمیں کسی پارٹی کی طرف سے وہ اختلاف سامنے نہیں آیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا نادر موقع تھا جو انہوں نے ضائع کر دیا. اور ایک اور چیز, اسٹیبلشمنٹ کو یہ حکومت جہاں ان کے ذاتی یا سیاسی معاملات آ جاتے چیلنج کرتی ہے. زرداری صاحب نے حسین حقانی کے مسئلے پہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی نہیں تھی کہ ادھر گیلانی صاحب نے اپنے گھر کے وہ ANF کو نہیں دیے, گیلانی صاحب نے اس کا کر دیا, یہ چیز بھی. اچھا پھر جہاں یہ ہو جاتی ہے, مثلا پھر تو پچھلے شو میں بھی ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ سوات آپریشن کا کریڈٹ اگر سب کچھ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کرے, ANP کیوں لے رہی ہے پھر باقی چیزوں کا بھی. تو اس معاملے میں ایک تو یہ کہ ماضی میں وہ سب کے گناہوں کا تو ہم ذکر کرتے, اور ہم سب نے انکلوڈنگ میڈیا ہم نے یہ جرم کیا ہے, یہ کردار ہم نے پلے کیا ہے. لیکن اب جبکہ یہ لوگ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پختون ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں, افغانستان میں ان کا احترام ہے. مثلا آپ کو ٹرائبل ایریا کا میں بتاؤں, یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے. آج سے 4 سال پہلے سے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہے فرنٹیئر میں, خیبر پختونخوا میں, گورنر کی زیر صدارت. جب گورنر اویس غنی ہوتے تھے, اس میں ان کے صوبائی صدر, ان کے وزیر اعلیٰ, انٹیلیجنس کے چیف اور کور کمانڈر پشاور, وہ بیٹھ کے پورے مہینے کا جائزہ لیتے اور پالیسی بناتے ہیں. تو کس طرح ANP کی لیڈرشپ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے سکتی ہے. پھر تیسری دیکھیں, کراچی سے متعلق چھوٹی سی بات آ جاتی ہے, MQM والے ڈز ہم حکومت سے نکل گئے, وہ احتجاج کر لیتے ہیں. ہمیں ان کی جماعت یہ بتائیں کہ ان پچھلے 4-5 سالوں میں انہوں نے کس موقع پہ یہ احتجاج کی کہ بھائی یہ پالیسی ہماری مرضی سے نہیں بن رہی ہے, ہماری بات کو نہیں سنا جا رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, اس لیے ہم اس حکومت کی یا حمایت وڈرا کرتے ہیں یا ہم اس سے نکل جاتے ہیں, ہم یہ احتجاج کرتے ہیں. انفارچونیٹلی وہ چیز بھی ہمیں سامنے نہیں, اس لیے ہمیں جو ہے تھوڑا سا گلا بھی ہیں ان لوگوں سے, اور ریسپانسبلٹی کے حوالے سے. آپ کے پاس کتنے گھنٹے ہیں کہ میرے پاس 2 منٹ پورے پروگرام کے, اور آیات صاحب پروگرام ختم کریں گے. دیکھیں سوات میں تو جس وقت ہم آئے تھے فوج وہاں اس وقت بھی سوات میں تھی, ٹھیک ہے, وہی پاکستانی فوج تھی, لیکن اس وقت طالبان کی حکومت تھی وہاں. میں اسے اس وقت مقبوضہ پاکستان کہتا تھا, طالبان. سر آپ ہی نے ایگری کیا تھا؟ سنیں میری, نہیں ہم نے نہیں کیا ہے, ہم سے پہلے MMA کی حکومت تھی, ہماری تو نہیں تھی. فوج MMA کی حکومت میں گئی ہے, یہ بات ٹھیک ہے, فوج اکرم درانی صاحب نے بلائی تھی, وہ تو MMA کی حکومت تھی. اور وہ ٹھیک ہے سر, نظام عدل تو اسی حکومت میں, وہ تو ابھی بھی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. نظام عدل میں کیا تھا, بات دوسری طرف چلی جائے. ٹھیک ہے, ہم نے کوشش کی کہ امن سے بات ہو جائے, ہم نے معاہدے کیے, وہ ناکام ہوئے. اس کا یہ ہوا کہ عوام ہمارے ساتھ ہو گئے کہ ان لوگوں کے مقاصد وہ نہیں ہیں جن کا وہ اظہار کرتے ہیں. یہ پاکستان کی زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں اپنی حکومت لگا, ورنہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم شریعت چاہتے ہیں. ہم نے نظام عمل دیا, نظام شریعت دیا, تو وہ کیا اس میں کون سی پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی؟ ہم نے پارلیمنٹ میں لا کے اسے پاس کرایا.
اس میں صرف نام بدلے ہیں, تو یہ تو نام تو فرق یہ تھا کہ سر پرابلم دنیا کو یہ ہے کہ آپ نے شریعت تو دے دی لیکن طریقت ان کے ہاتھوں پہ چھوڑ دی اس کی, لہٰذا انہوں نے پھر یہ لفاظی ہے جو آپ کر رہے ہیں, معافی چاہتا ہوں. ہم نے پاکستان کے آئین اور مروجہ قوانین کے خلاف کچھ نہیں کیا سوائے یہ کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کیا ہے. ہم نے وقت دیا ہے کہ یہ فیصلے اتنی جلدی سے ہونے چاہیے, اور وہاں ہم نے ہائی کورٹ دیکھیں فوجی آپریشن ہو گیا, 2 سال گزر کے آج تک پوری طرح سول ایڈمنسٹریشن جو ان کی ہے وہ فوج سے معاملات اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے, جوڈیشل سسٹم اسٹیبلش نہیں ہو سکا, ہزاروں لوگ پڑے ہوئے ہیں, ان کے مقدمات عدالتوں میں نہیں لا سکے. ٹھیک ہے صحیح. لیکن آج بھی صبح حاجی صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے, مجھے ایسا سے کامنٹ لینی ہے. جونیئر ججز, میں نے تو آپ سے کہا جب آپ مسئلہ چھیڑیں تو کتنے گھنٹے آپ دیں گے مجھے, آپ نے کہا 2 منٹ. I'm sorry for that, sir, but یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, حکومت میں بھی شاید یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان سے کہتے ہیں لیکن مسئلہ حل کرنے کے لیے تو پورے 5 سال ملے نا, 4.5 گزر گئے ہمارے پاس. ٹھیک ہے ایاز وزیر صاحب, اگر آپ کنکلوڈ کرتے ہوئے سن آف دا سوئل سر, آپ کو کافی یہ سنجیدگی کے ساتھ آپ لکھتے ہیں, کافی زمانے سے لکھتے آ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ہم کس راستے چل رہے ہیں ود نارتھ وزیرستان؟ ہم اپنے مطلب کو پرسو کرتے ہیں, ہر ایک آدمی, ہر ایک پارٹی, ہر ایک انسٹیٹیوشن. اب ان کی پارٹی ماشاءاللہ انہوں نے خود خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر قرارداد پاس کیا کہ فاٹا کو ہمارے اندر ضم کیا جائے. یہاں تک تو یہ ہمارے ساتھ کنسرنڈ ہے, ہماری فکر ہے, لیکن وہاں روز ڈرون کے حملے ہوتے ہیں. قرارداد پاس کی ہے پلیز, میں نے اگر آپ کو انٹرفیئر کیا تو میں نے کل قرارداد پاس کی ہے. وہاں روز ڈرون کے حملے ہوتے ہیں, وہاں روز قبائلی مرتے ہیں ہزاروں کے حساب سے. کبھی انہوں نے احتجاج کیا, جیسے سلیم صافی نے کہا کہ ایم کیو ایم کے علاقے میں اگر ایک مرتبہ میں نے ذکر بھی کیا کہ کسی نے کہا کہ فوج کو وہاں بھیجا جائے, سیخ پا ہو گئے. کبھی تو ہمارے لیڈر بھی ہمارے علاقے میں, ہمارے اپنے قبائلی ایم این ایز ماشاءاللہ وہ تو گئے ہیں, ان سے ہمیں گلا ہے کہ اب تو پولیٹیکل پارٹی ہے, آپ ہماری آواز اوپر لے جاتے. حاجی صاحب کوشش تو ہوگی نا, امید تو ہوگی, آپ کو دیکھ کے امید کی کرن دیکھیں لوگ, یہ نہیں کہ آپ ڈرون حملے روکیں, سر امید کی کرن دے لوگوں کو کہ ہماری حکومت سے نکل جانے سے ڈرون. میں کہتا ہوں حکومت سے, بہت شکریہ. حکومت ان کی ہے, گورنر ان کا ہے, ہمارے اوپر گورنر کر رہا ہے, چیف سیکرٹری ان کا ٹرانسفر. کمال ہے یار, بہت بولنے نہیں دیتے. جب تک یہ دہشت گرد چچنز ہیں کہ عرب ہیں کہ افغانی ہیں کہ سوڈانی ہیں سرزمین سے پار, وہ آپ نے لائے تھے نکال دے. اگر ہم نے لائے ہو ایک قبائلی آدمی یا ایک قبائلی قبیلہ مجھے بتا دے کہ اس نے یہ لائے. بہت بہت شکریہ حاجی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. سلیم صافی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اسلام آباد سے .cnbc پہ جا کے, facebook.com/اسلام-آباد سے .cnbc پہ جا کے آپ اس شو پہ کامنٹ کر سکتے ہیں, اس کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. ویل بی بیک ود یو نیکسٹ ویک.